بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حابیل اور قابیل کا قصہ۔ دونوں حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے، مگر قابیل بڑا تھا اور حابیل چھوٹے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حابیل کی پرہیزگاری و قابلیت کی وجہ سے انہی کو اپنا وصی بنانا چاہا اور اس میں اعظم کا بتا دینا بھی چاہا۔ یہ سن کر قابیل کے دل میں رشک حسد کی آگ بھڑک اٹھی اور اپنے باپ سے گستاخانہ کہنے لگا کہ جانشینی کا اصل حقدار تو میں ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قصہ چکانے کی غرض سے فرما دیا کہ تم دونوں خدا کی بارگاہ میں اپنی اپنی نظریں چڑھاؤ، جس کی نظر قبول ہوگی وہی مستحق سمجھا جائے گا۔ غرض حابیل جو بکریاں چرایا کرتا تھا، ایک خوب موٹا تازہ بچہ کچھ دودھ کچھ مکھن پہاڑ پر جا کر رکھ آیا، اور قابیل کھیتی کرتا تھا، غصے میں کچھ بالیاں سوکھی اور خراب لے کر رکھ آیا۔ اس کے بعد حسبِ دستور آسمان سے آگ کا ایک شعلہ اترا اور حابیل کی نظر کو کھا گیا، اور قابیل کی نظر جوں کی توں پڑی رہ گئی۔ قابیل کو یہ دیکھ کر شک اور حسد پیدا ہوا اور اس نے حابیل کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ حابیل مارے حسد کے کہنے لگا، میں تجھے ضرور مار ڈالوں گا۔ اس نے جواب دیا کہ بھائی، اس میں اپنا کیا بس ہے، خدا تو صرف پرہیزگاروں کی نظر قبول کرتا ہے۔ اگر تم میرے قتل کے ارادے سے میری طرف اپنا ہاتھ بڑھاؤ گے تو خیر بڑھاؤ، مگر میں تو تمہارے قتل کے خیال سے اپنا ہاتھ بڑھانے والا نہیں، کیونکہ میں تو اس خدا سے جو سارے جہاں کا پالنے والا ہے ضرور ڈرتا ہوں۔ میں تو ضرور یہ چاہتا ہوں کہ میرے گناہ اور تیرے گناہ دونوں تیرے سر پر جائیں، تو اچھا خاصا جہنمی بن جائے، اور ظالموں کی تو یہی سزا ہے۔ قابیل تو نظر نامنظور ہونے کی وجہ سے حسد کی آگ میں جل ہی رہا تھا اور اس طاق میں تھا کہ حابیل کو کیوں کر قتل کرے۔ آخر جب حضرت آدم علیہ السلام حج کی غرض سے مکہ گئے تو اس کو موقع ملا۔ حابیل ایک دن جنگل میں سو رہے تھے کہ اس نے شیطان کی تعلیم سے پتھر سے ان کا سر کچل دیا، اور مارنے کو تو مار گیا، مگر چونکہ دنیا میں یہ پہلی موت تھی، اس وجہ سے اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ کیوں کر چھپائے۔ آخر اسے مدتوں لادے لادے پھرا، یہاں تک کہ اس میں سے بدبو پھیلی اور درندوں نے اس پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا۔ اس وقت خدا نے 2 کوے بھیجے، ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار ڈالا، پھر اس نے چونچ سے گڑھا کھود کر دفن کیا۔ تب قابیل نے بھی ایسا ہی کیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو معلوم ہوا تو آپ نے اس زمین پر بھی لعنت کی جو حابیل کا خون پی گئی تھی، اسی وجہ سے اس کے بعد سے اب تک زمین خون نہیں چوستی۔ غرض حضرت آدم علیہ السلام تو گریہ زاری میں مشغول ہوئے۔ آخر خدا نے ان کا نعم البدل حضرت شیش علیہ السلام ان کو عطا کیا، اور یوں ان کا دل ٹھنڈا ہوا اور قابیل راندہ درگاہ ہوا۔ اس پر لعنت کا مارا عدن پہنچا اور شیطان کی تعلیم سے آتش پرست و دنیا بھر کی بری باتوں میں مشغول ہوا، یہاں تک کہ اس کی سخت سے سخت سزا میں مبتلا ہوا، اور جب طوفان نوح آیا تو اس کی تمام اولاد کا خاتمہ ہو گیا، اور صرف حضرت شیش علیہ السلام کی اولاد دنیا میں باقی رہی۔